معاشرتی ذمہ داریاں کسی بھی معاشرے میں رہتے ہوئے کسی شخص پر کون کون سی ذمہ داریاں لازم ہوتی ہیں، ہم آج ان سوشل اوبلیگیشن پر، رسپانسبلٹیز پر بات کریں گے جو معاشرے میں رہتے ہوئے ہر شخص پر لازم اور ضروری ہوتی ہیں۔ معاشرہ افراد سے مل کے بنتا ہے جس میں سب ایک دوسروں کے حقوق اور فرائض کا خیال رکھتے ہیں۔ اسی وجہ سے جب ایک دوسروں کے حقوق و فرائض کا خیال رکھا جائے تو پھر ایک حقیقی معاشرہ معرض وجود میں آتا ہے، جس میں رہنے والے افراد جب ایک دوسروں کے معاملات، رویوں اور ایک دوسرے کے حقوق و فرائض کا خیال رکھ کر زندگی گزارتے ہیں تو ہر ایک کی زندگی میں ایک حسن جھلکتا ہوا دکھائی دیتا ہے۔ معاشرے کی تشکیل کے لیے چند امور کی پابندی ضروری ہوتی ہے۔ اگر انسان خوشحال زندگی گزارنا چاہے تو پھر اس کے لیے معاشرے کی بنیادوں کو بھی ان امور پر کھڑا کیا جائے گا جس پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 1400 سال پہلے مدینہ منورہ میں پہلی اسلامک سوسائٹی کی ڈیولپمنٹ کر کے دنیا کے سامنے سمبولیکل پیش کر دیا۔ معاشرہ افراد کا گروہ ہوتا ہے جن میں سب مل جل کر زندگی گزارتے ہیں، جن میں تمام افراد ایک دوسرے کے کام آتے ہیں اور ایک دوسرے سے کام لیتے ہیں۔ انسان فطری طور پر معاشرتی اور اجتماعی زندگی کا محتاج ہے۔ معاشرے سے الگ تھلگ زندگی کا کوئی تصور ہی نہیں ہے، نہ مقصد ہے۔ اس لیے معاشرتی زندگی انسان کی جب بنیادی ضرورت ہے تو اس بیسک نیڈ کے لیے ہمیں اس نعمت کو، اس معاشرتی زندگی کو خوبصورت بنانے کے لیے کچھ اخلاقی اقدار، کچھ بنیادی چیزیں، کچھ رسپانسبلٹیز، کچھ رائٹس ہمیں سمجھنا ہوتے ہیں۔ اجتماعی زندگی کی کاوشوں سے فرد کو ایک خوبصورت صلاحیتیں ملتی ہیں۔ افراد کی اگر کولیکٹیولی سٹرگل سٹارٹ ہو جائے، اجتماعی کوششیں، تو پھر سوسائٹی کی ڈیولپمنٹ ہوتی ہے، معاشرہ آگے بڑھتا ہے، خوشحال زندگی گزارتا ہے۔ اور جس وقت ہم ان بنیادی چیزوں کو، بیسک نیڈ کو، اور معاشرے کی اور معاشرتی اقدار کی ان بیسک ویلیوز کو نظر انداز کرتے ہیں تو پھر اس سے نقصان کیا ہوتا ہے؟ معاشرے کے افراد اور لوگوں کے مابین ایک عجیب سا تناؤ پیدا ہو جاتا ہے، جس کی وجہ سے معاشرے کے اندر روحانیت کے اثرات ختم ہو جاتے ہیں۔ معاشرتی ذمہ داریوں کو آج ہم دو چیزوں کے ساتھ آپ کے سامنے ذکر کریں گے۔ معاشرتی ذمہ داریوں میں سب سے پہلے وہ چیزیں ہیں جن کو ہم نے اپنانا ہے، یعنی جس کے اپنانے سے معاشرے میں خوشحالی پیدا ہوگی، لوگوں کے مابین حقوق و فرائض کی تکمیل کا خوبصورت تصور قائم ہوگا۔ اور کچھ چیزیں وہ ہیں جن کو ہم نے ترک کرنا ہے، جن کے چھوڑنے سے معاشرے میں خوبصورتی پیدا ہوتی ہے۔ اس کا مطلب معاشرتی ذمہ داریوں میں، ہماری سوشل رسپانسبلٹیز میں اور ہماری سوشل اوبلیگیشنز میں کچھ چیزیں ہمیں اپنانا ہوں گی تو ہم کامیاب ہیں، اور کچھ چیزوں کو ہم نے ترک کرنا ہوگا تو ہم کامیاب ہیں۔ جو چیزیں ہمیں اپنانا ہوں گی اس کو موریلٹی بھی کہتے ہیں، ان کو اخلاقی اقدار بھی کہتے ہیں۔ جو اخلاقی اقدار ہوتی ہیں وہ اللہ رب العزت اور افراد معاشرہ کے نزدیک پسندیدہ تر ہوتی ہیں، جس کو اللہ تعالیٰ نے پسند فرمایا اور ہمیں حکم دیا کہ اس کو اپناؤ، اور اس میں رضا اور خوشنودی اللہ کی ہوتی ہے۔
اکثر اس ٹاپک پہ میں لیکچر جب ڈلیور کرتا ہوں تو میں اپنے اسٹوڈنٹ سے پوچھتا ہوں کہ بتائیے کون سی اقدار بہتر ہیں، اس کا فیصلہ کون کرے گا؟ معاشرے میں ہم کہتے ہیں جی یہ چیزیں اپنائیں، تو کوئی مجھے کہتا ہے سر نہیں کریمی صاحب میرے نزدیک یہ ویلیوز جو ہیں یہ بہتر نہیں ہیں، یہ اپنانی نہیں چاہیے۔ کوئی کہتا ہے نہیں جی یہ اپنانی چاہیے۔ آج چونکہ ایسا ایک دور ہے ہر بندہ اپنی لاجیکل بات کرتا ہے۔ آج آپ میڈیا پہ دیکھیں بڑے بڑے دانشور ہیں، دانشور میں اس لیے نہیں کہتا، اس لیے کہ وہ قرآن و سنت کے مقابلے میں اپنی رائے کو زیادہ بہتر سمجھتے ہیں، نعوذ باللہ۔ وہ کہتے ہیں نہیں جی نہیں یہ بیسک چیزیں ہیں یہ اپنائیں۔ تو ہم اس کا جواب دیتے ہیں کس کو اپنانا ہے اور کس کو چھوڑنا ہے اس کا فیصلہ 1400 سال پہلے اللہ کے رسول فرما چکے ہیں۔ جب اللہ اس کے رسول نے ہمیں ایک کرائیٹیریا دے دیا، ایک معیار دے دیا، جب تک ہم اس معیار کو فالو نہیں کریں گے، ہم لاکھ اپنا دعویٰ کرتے رہیں، ہمارے دعوے کھوکھلے ہیں۔ ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت میں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں ان چیزوں کو اپنانا ہے جن کو اپنا کر صحابہ کرام نے سرکار کے حکم سے دکھایا، اور معاشرہ اتنی ترقی کر گیا کہ غیر بھی مسلمانوں کی ترقیوں کو دیکھ کے رشک کرنے لگ گئے۔ لوگوں کے اخلاقیات اتنے درست ہو گئے کہ اغیار بھی ان کو دیکھ کر پکار اٹھے کہ یہ زمین پر انسان نہیں کوئی فرشتے ہی بستے ہیں۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت کا نتیجہ تھا۔ اس لیے جب ہم معاشرتی ذمہ داریوں کی بات کریں، جو چیزیں ہمیں اپنانا ہے ان کی وجہ سے معاشرہ پھر آگے بڑھتا ہے، ترقی کرتا ہے، لوگوں کے مابین ایک اچھے تعلقات ڈیولپ ہوتے ہیں اور خوشحالی کی طرف ہم بڑھنا شروع ہو جاتے ہیں۔ اس میں سب سے پہلی چیز ہے جی آنیسٹی، دیانت داری۔ جس معاشرے میں دیانت داری ختم ہو جائے تو پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے لا دین لمن لا امانت لہ، جس میں دیانت داری نہیں اس میں ایمان ہی نہیں۔ کتنی بڑی بات ہے، ایمان ہی نہیں۔ اور جب دیانت داری معاشرے میں ہو تو لوگوں کا ایک دوسرے پر اعتماد ہوتا ہے، لوگ ایک دوسرے کے اوپر ٹرسٹ کرتے ہیں۔ لیکن جب دیانت داری ختم ہو جائے، بددیانتی پیدا ہو جائے تو لوگوں کا ایک دوسرے سے اعتماد ہی اٹھ جاتا ہے۔ کاروباری معاملات سے لے کر گھریلو تعلقات تک ہر طرف بگاڑ پیدا ہوتا ہے، جس کا نتیجہ لازمی طور پہ معاشرتی زوال ہے۔ آج دنیا کی کوئی قوم پاکستانی قوم سے کاروبار کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ وہ کہتے ہیں سب فراڈی ہیں، جھوٹے ہیں، جو کہتے ہیں کرتے ہی نہیں۔ مجھے جب امریکہ میں فلوریڈا میں میرا تھیسس کیا، جب پی ایچ ڈی کا، تو اس کی فیس پے کرنی تھی ڈالر میں۔ اس وقت مجھے اس کا ادراک ہوا، میں ان کو ڈالر پے کر رہا ہوں، کہتے ہیں پاکستانی، نو۔ اتنا امیج ہمارا خراب ہو چکا ہے انٹرنیشنل لیول پہ، وہ کہتے ہیں پاکستانی، یہ کہتے کچھ ہیں کرتے کچھ ہیں۔ کیوں؟ ہم بددیانتی اور دیانت داری کو ترک کر کے، ہمارے معاشرے میں تو یہ چیز اب عام ہے نا۔ کوئی ایک مجھے محکمہ بتا دے جہاں بغیر رشوت کے آپ کام کروا سکتے ہیں پاکستان میں؟ ہے جی؟ مجھے کوئی ایک بتا دیں اگر ہے کوئی ایک۔ یہاں تو گٹر بھی کھلوائیں گے تو وہ بھی رشوت ہے۔ ہر طرف بددیانتی، کرپشن کی انتہا ہے ہمارے یہاں۔ ہم چونکہ اس میں یوز ٹو ہو چکے ہیں، ہم اس کو اب کوئی گناہ سمجھتے نہیں ہیں۔ ہم کہتے ہیں پھر کیا ہوا، انہیں بھی تے لے ہے نا، یہ ہمارا دلیل ہے، انہیں بھی تے لے نا۔ لیکن کیا آپ یہ دنیا کے سامنے بھی باور کرا سکتے ہیں؟ وہ لوگ کہیں گے لو نام لیتے جی ہم مسلمان ہیں، رمضان گزار کے بیٹھے ہوئے ہیں اور بددیانتی کی انتہا ہے۔ آپ روڈ پہ چل کے یا بازار میں کسی سے سودا لے کے دیکھ لیجئے حالت کیا ہے۔ کسی بھی آپ جا کے محکمے میں اپنا کام بغیر رشوت کے کروا کے دیکھیے۔ جب ہم نے دیانت داری کو ترک کر دیا تو اللہ تعالیٰ کی جو خصوصی رحمتیں تھیں وہ بھی ہم پر وہ نہ رہیں۔ اس لیے ہم نے جو چیزیں اپنانی ہیں، چونکہ آج ہمارا ٹاپک معاشرتی ذمہ داری ہیں، خدا را دیانت داری کو اپنائیے۔
ہم زیادہ بڑی بات نہیں کرتے، ہم اپنے تئیں کوشش کریں، سب سے پہلے اپنی ذات سے آغاز کریں۔ میں اکثر کہا کرتا ہوں، مجھے احباب کہتے ہیں کریمی صاحب آپ اتنے درد، صبح بھی درد، دوپہر بھی درد، یعنی میں صبح اذان کے بعد اب شروع ہوں، پھر نماز کے بعد، پھر زور کے بعد چاہ حاجی میرے دن مسجد، عصر کے بعد طلع مسجد میں ہوتا ہوں، کبھی مدنی مسجد میں، صبح سے رات تک ہم لوگوں کی اصلاح کریں۔ کہتے کریمی صاحب ایک قوم نہیں سدھرن والی۔ تو میں نے کہا جب آگ جلی تھی نا ابراہیم علیہ السلام کو جلانے کے لیے، تو بلبل نے اپنی چونچ سے پانی ڈالا تھا، اس نے کہا جتنی میری حیثیت ہے میں اتنا ہی کام کر سکتی ہوں۔ ہر بندے کو اپنا اپنا کام کرنا ہے، اپنے حصے کا کام آپ کرتے جائیں۔ اس لیے ہم نے رمضان المبارک میں یہ جو سلسلے رکھے ہیں، اس کا مقصد یہ ہے کہ کم از کم ہم اپنے تئیں اور اپنے گرد و نواح کے اندر تو کوشش کریں۔ دیانتداری کی اہمیت اتنی زیادہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید کے اندر واضح طور پر ایمان والوں کی خوبیاں بیان کی۔ فرمایا والذین هم لاماناتہم وعہدہم راعون، ایمان والے اپنی امانتوں اور اپنے عہد وعدوں کی پاسداری کرتے ہیں۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ کے پیارے بندوں میں شامل ہو جائیں تو آج آپ ارادہ کیجئے کسی بھی طرح کی بددیانتی میں ہم نہیں شامل ہوں گے۔ کیوں؟ اللہ تعالیٰ سورہ انفال میں فرماتا ہے ان اللہ لا یحب الخائنین، اللہ خیانت کرنے والوں کو پسند ہی نہیں کرتا، بددیانت بندے کو اللہ پسند ہی نہیں کرتا۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تو واضح کر دیا کہ جس میں ایمان، جس میں دیانت نہیں اس میں ایمان ہی نہیں ہے۔ لہذا آپ سودا بیچیں تو دیانتداری سے، سچ بول کے، اگر اس میں کوئی مسئلہ ہے تو بتا دیں بھئی یہ دیکھو، کپڑا بیچنے والا بتایا جی یہ عیب ہے، ٹھیک ہے جی، کوئی کھانے پینے کی جو چیزیں بیچے وہ بتایا بھی یہ اس میں یہ عیب ہے، دودھ والا بتایا بھی اس میں اتنا پانی ڈالا ہوا ہے ہم نے، یہ بغیر پانی کا ہے، یہ اس میں ایسا ہے۔ ہر چیز کلیئر کر کے رکھیں۔ یہ ضرورت کیا ہے ہمیں کہ ہم چھپا کے دھوکے سے بیچیں؟ تو پھر دیانتداری نہیں ہوگی، تو پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق لا امانت، لا ایمان لمن لا امانت، اس کے اندر امانت ہی نہیں۔ اور پھر صرف دیانتداری روپے پیسے کھانے پینے کی چیزوں میں نہیں ہے، گفتگو بھی امانت ہوتی ہے۔ مثلا آپ ایک جگہ بیٹھے ہیں، چار بندوں نے کوئی گفتگو کی ہے اور آپ جا کے باہر بتاتے ہیں کہ اے فیصلہ ہوا ہے، آپ سے بڑا بددیانت ہی کوئی نہیں ہے، کیونکہ آپ نے تو مجلس کی بات باہر بتا دی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں المجالس بالامانہ، مجلس میں کی ہوئی باتیں بھی امانت ہوتی ہیں۔ کہاں کہاں آپ کو ہم بتائیں اب، اور من حیث القوم سارے بددیانتی میں مبتلا ہوئے ہیں، اور ہم اس کو گناہ نہیں سمجھتے، ہم کہتے ہیں پھر کیا او بھی تو کر رہا ہے، چلو یہ ہماری دلیل ہے، او بھی تو کر رہا ہے، وہ اپنی قبر میں جائے گا، آپ اپنی قبر میں جائیں گے۔ اس لیے ایک تو اپنانے والی چیزوں میں دیانتداری، اس کے بعد ہے جی ایفائے عہد، اپنے وعدے کی تکمیل کیا کریں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا ایک ایک لمحہ آپ دیکھیے، آپ نے ہمیشہ وعدے کی تکمیل کی اور لوگوں کو حکم بھی دیا۔ حدیبیہ کا مقام ہے، کفار سے معاہدہ لکھا گیا کہ جو مکہ سے آئے گا واپس کیا جائے گا۔ ابھی معاہدہ لکھ کے فارغ ہوئے، حضرت ابو جندل آئے، زنجیروں میں جکڑے ہیں، خون ٹپک رہا ہے، کلمہ پڑھا تو کافروں نے باندھ کے مارا، اس حالت میں آ گئے۔ لیکن ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں حضرت ابو جندل کو سمجھا دیا کہ واپس چلے جاؤ، صبر کی تلقین کی، فرمایا جو ہم نے وعدہ کر لیا ہم اپنے وعدے کو پورا کریں گے۔ آج ہم بات کچھ کرتے ہیں، پیچھے کچھ ہوتا ہے، وعدے کی تکمیل ہی نہیں ہے۔ ہمارے ہاں گفتگو کی اہمیت ہی کوئی نہیں ہوتی، کسی جگہ مجلس میں بیٹھ کے بات طے کر کے اٹھتے ہیں، 10 منٹ بعد کے 5 منٹ بعد بات کو بدل لیا، پھر کی گل کی تھی پھر کی ہویا، لو ہمارے ہاں اس کی اہمیت ہی کوئی نہیں۔ دیکھ لیجئے سیاسی لوگ کتنے بڑے بڑے آپ کے دعوے کر رہے تھے الیکشن سے پہلے، لاہور میں تو دودھ کی نہریں بھی بہا دیں گے، پانی نہیں مل رہا لوگوں کو، دودھ کدھر سے مل رہا ہے، سب فراڈ جھوٹ ہمارے ہاں، یعنی یہ رچ بس گئی ہیں چیزیں۔ ایسا نہ کریں، جو کر سکتے ہیں وہ آپ اپنی زبان سے کہیں، اس میں پھر اللہ کی مدد طلب کریں، اللہ تعالیٰ آسانی پیدا فرما دیتا ہے۔ اس کے ساتھ جو چیزیں اپنانے والی ہیں، معاشرے کو ڈیولپ کرتی ہیں، وہ ہے سچائی، صدق۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَقُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ آج سچائی نہیں ہے، بڑی مشکل سے جا کے کوئی سچائی سے بات کرنے والا ملتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں علیکم بالصدق، تم سچائی کو لازمی پکڑ لو۔
جب ہم اپنی گفتگو، معاملات، روزمرہ زندگی کی چیزوں میں اپنی زبان سے، اپنے عمل سے، اپنے دل سے جب سچائی کی طرف نہ آئیں گے تو پھر آہستہ آہستہ معاشرتی اقدار ڈی ویلیو ہو جاتی ہیں، وہ معاشرہ پستی کی طرف جاتا ہے۔ اسی طرح ہے عدل و انصاف۔ انصاف کا تعلق پہلے آپ کی اپنی ذات سے، اپنے گھر سے شروع کیجئے اور پھر دیکھیے معاشرے کی طرف۔ یہ معاشرے میں اپنانے والی چیزیں، اس کا تعلق پہلے انفرادی زندگی سے ہے، پھر اجتماعی زندگی کے ساتھ ہے۔ اجتماعی امور تو ہمارے ہاتھ میں نہیں ہیں، لیکن انفرادی معاملے میں تو ہم انصاف کر سکتے ہیں۔ ہم اپنے گھروں کے معاملات میں، اپنے زندگی کے معاملات میں، ہر مقام پر انصاف کا ایک خوبصورت وتیرہ اپنا کے رکھیں۔ مثلا زندگی کی لذتوں میں کھو کر انسان عبادت سے غافل ہو گیا، اس کا مطلب وہ اپنی ذات سے انصاف ہی نہیں کر رہا۔ وہ کام، کھیل اور رشتوں کے مابین تعلقات میں اعتدال اور توازن اور اسٹیبلٹی پیدا ہی نہیں کر سکا۔ تو جب ذات میں انصاف نہ رہے تو پھر باقی لوگوں تک کس طرح آپ انصاف پہنچا سکتے ہیں؟ اسی طرح جو چیزیں ہمیں اپنانے والی ہیں اس کے اندر کبھی بھی قانون شکنی نہ کیجیے۔ جہاں تک ہو سکے قانون کی پاسداری یہ ہر مسلمان شہری کا فرض ہوتا ہے، اور جو چیزیں اپنانے والی ہیں ان میں سے معاشرتی ذمہ داریوں میں سے ایک بہترین ہماری ذمہ داری رزق حلال کمانا بھی ہے۔ ہماری جتنی عبادت، عمل، سب کا جو انحصار ہے وہ کس پر ہے جی؟ رزق حلال پر۔ ایک لقمہ بھی پیٹ میں حرام کا چلا گیا 40 دن تک نماز ہی نہیں قبول ہوتی، اس کی رحمتیں آپ کو اور نماز کی لذتیں آپ سے اٹھا لی جاتی ہیں۔ رزق حلال کی تگو دو کرنا اور حرام سے بچنا، جہاں تک ہو سکے لافل ارننگ کی طرف آئیے۔ اور پھر ہمارے معاشرے میں جو اپنانے والی چیزیں ہیں ان میں ہے ایثار۔ ایثار کیا ہے؟ سیکریفائز۔ آپ کبھی کسی کے لیے قربانی دے کے دیکھیے۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یہی انداز اپنایا اور صحابہ کرام کے سامنے اپنی زندگی کو ایز اے سمبولیکل پیش کر دیا۔ حضرت ابو طلحہ انصاری حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مہمان آئے تو سرکار نے فرمایا کون ان کو اپنا مہمان بنائے؟ ابو طلحہ انصاری نے کہا جی میں۔ گھر آئے تو پتہ چلا کھانا تو ایک بندے کا ہے، تو ان کو اپنی وائف سے کہا جب میں کھانا شروع کروں تو ایک لقمہ میں نے صرف اٹھانا ہے اور تم نے بہانے سے چراغ کو بند کر دینا ہے ٹھیک کرنے کے بعد۔ ایسے ہی ہوا، انہوں نے ایک ہی لقمہ کھایا، ان کی وائف نے چراغ بند کر دیا بہانے سے، سارا کھانا مہمان کو کھلا دیا، خود رات بھوکے سوئے۔ صبح اٹھ کے جب محبوب کی بارگاہ میں آئے، سرکار فرماتے ہیں رب کو تیرا یہ عمل بڑا ہی پسند آیا ہے۔ اللہ فرماتا وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، وہ اپنی ذات پر دوسروں کو ترجیح دیتے ہیں اگرچہ وہ خود ضرورت مند ہوتے ہیں۔ ہم تو اپنی زندگی کے معاملات میں نہیں، پھر اس کا فائدہ ہوا جنگ یرموک میں لوگ جاں بلب ہیں، روح نکل رہی ہے، شہادت کا وقت قریب ہے، پیاس لگی ہے، لیکن جب دوسری طرف سے آواز آئے مجھے پیاس لگی ہے، وہ صحابی اپنی زبان بند کر کے کہتے پہلے میرے بھائی کو پانی پلا۔ یہ ہے ایثار، جس سے معاشرے کی اقدار مضبوط ہوتی ہے۔ ایک دوسرے کی ضروریات، اپنی ضروریات کو دوسرے پر قربان کر کے دیکھیے، اس کا اجر اور ثواب دیکھیے۔ اور جو چیزیں ہم ترک کرنے سے ہمیں اللہ تعالیٰ کا قرب ملے گا ان میں سب سے بنیادی چیز جھوٹ ہے۔ آپ جب جھوٹ بولتے ہیں اللہ کی رحمتیں آپ سے دور ہو جاتی ہیں۔ بالکل نفرت کیجئے، خود بھی اور لوگوں کو بھی اس کی تلقین کریں، اور بات کو حقیقت کے برعکس بیان کرنا یہ جھوٹ ہے۔ لعنت ہوتی ہے ایسے بندے پر، کیونکہ قرآن کہتا ہے لعنت اللہ علی الکاذبین۔ اس لیے قول و فعل میں تضاد ہونا، بغیر تحقیق کے بات کر دیتے ہیں بالوں، جھوٹی گواہی، بہتان تراشی، ریاکاری، خیانت، خوشامد، یہ چیزیں وہ ہیں جو منع ہیں۔ خوشامد کرنے کی اجازت ہی نہیں دی گئی اسلام میں۔ اسی طرح غلط طریقے سے کسی کا مال اٹھانا، اور اسی طرح بے تکلف ایسی تصنع بناوٹ، جھوٹی قسمیں اٹھانا، غرور و تکبر اور منافقت، کم تولنا، یہ تمام چیزیں یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی معاشرے کی اقدار کو بہتر کرنے کے لیے فرمایا اس سے بچو۔ اور ساتھ ساتھ یہ بھی کہہ دیا کہ کسی کی پیٹھ پیچھے بات کرنا یہ ایسی ہے جیسے مردہ بھائی کے گوشت کو کھانا۔
اور ساتھ ساتھ فرما دیا حسد کیا ہے. کسی اللہ والے سے پوچھا، انہوں نے کہا رب کی تقسیم پر اعتراض کرنا حسد ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ نے جس کو جو عطا کیا ہے وہ اللہ کا عطا کردہ منصب ہے، اور اس پہ اگر آپ حسد کریں تو اپنا نقصان تو ضرور کر لیں گے، اس کا کیا نقصان ہوگا. حسد کی جگہ رشک کریں کہ اللہ رب العزت نے اس کو یہ مقام دیا ہے تو اس پہ رشک کیا جائے. اور پھر تکبر بھی ایک ایسی چیز ہے جو انسان کی روحانیت کو بالکل ختم کر دیتا ہے. آئیے ہم کوشش کریں معاشرے میں زندگی گزارتے ہوئے یہ چیزیں جن کو اپنانے کا حکم دیا اس کو اپنائیں، اور جس سے روکا گیا کہ یہ چیزیں اپنانی نہیں ہیں تاکہ معاشرے کی اصلاح ہو سکے تو ہم اس کی اصلاح کی کوشش کریں. آج